تحلیق نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و کائنات۔ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بخاری حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے باپ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اپنے باپ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے روایت کی اپنے باپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے سنا اپنے والد حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ الوجہ الکریم سے۔ آپ نے فرمایا کہ روز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر رسول خدا سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا ابی و امی، مجھے خبر دو کہ اول اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا۔ 1000 برس پہلے کے ایک روز اس جہاں کا 1000 برس کے برابر ہے اس جہاں کے۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ ترجمہ، ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 برس کے برابر ہے اس دنیا کے برسوں سے کہ جو تم گنتے ہو۔ میرا وہ نور قدرت الہی سے عظمت اور بزرگ الہی کا مشاہدہ کرتا اور تسبیح و طواف اور سجدہ الہی میں مصروف رہتا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2000 برس تک عالم تجردی میں خدا کی عبادت کی۔ پھر حق تعالیٰ نے اس نور کو 4 قسم کے، ایک قسم سے عرش کو پیدا کیا، دوسری قسم سے قلم کو، تیسری سے بہشت کو، چوتھی قسم سے عالم ارواح اور ساری مخلوق کو تخلیق کیا، اور ان چاروں میں سے 4 قسم نکال کر 3 قسموں سے عقل اور شرم و عشق پیدا کیا، اور قسم اول سے عزیز و مکرم و تر میرے 3 پیدا کیا، میں رسول اس کا ہوں۔ لولا کا لما خلقت الافلاکی، کہ تجھ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں نہ پیدا کرتا تو ہرگز نہ پیدا کرتا میں آسمان و زمین اور ساری مخلوق کو۔ اور موافق اس حدیث کے انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پیدا ہوا ہوں اللہ کے نور سے اور ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا۔ اس کے بعد رب العالمین کا حکم ہوا قلم کو ساکھ عرش پر اول اس کلمہ کو لکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ قلم نے 400 برس میں لا الہ الا اللہ تک لکھا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ قلم نے جو لا الہ الا اللہ تک لکھا تو عرض کیا، یا رب العالمین تو بے واحد ہے، تیرے نام کے ساتھ یہ نام بزرگ کس کا ہے؟ بس جناب باری سے آواز آئی، یہ نام میرے حبیب برگزیدہ کا ہے، تو لکھ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ حکم ہوا، ہیبت خطاب جل شانہ سے قلم کے منہ پر شگاف ہوا، تب قلم نے محمد الرسول اللہ لکھا۔ تبھی سے قلم کا شگاف مسنون جاری ہوا قیامت تک۔ اس کے بعد عرش کے اوپر 18,000 برج پیدا کیے، اور ہر برج میں 18,000 ستون کھڑے کیے، اور ہر ستون کے اوپر 18,000 کنگرے بنائے۔ ایک کنگرے اور دوسرے کنگرے تک 700 برس کی راہ ہے، اور ہر کنگرے پر 18,000 قندیل ہیں، اور ہر ایک اتنا بڑا کہ 7 طبق زمین و آسمان اور جو کچھ کے بیچ اس کے ہے اس میں اس طرح سمائے کہ جیسے کہ انگشتری بیچ میدان کے ڈال رکھی ہے۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک بصورت آدمی، دوسرا بصورت شیر، تیسرا بصورت گدھا، اور چوتھا بصورت گائے کے ہیں۔ پاؤں ان کے تحت الثرا میں پہنچے ہوئے، اور مونڈے ان کے نیچے عرش کے لگے ہوئے ہیں، اور چلنے کے وقت جب قدم اٹھائیں ہر ایک قدم 7,000 برس کی راہ میں جا پڑے۔ خدا کا حکم ہوا ان کو عرش اٹھانے کا، تب ان چاروں نے زور کیا، ہرگز عرش نہ اٹھا سکے۔ بعد اس کے کہ جناب باری سے ارشاد ہوا، اے فرشتوں، میں نے تم کو حفظ و آسمان و زمین اور جو کچھ بیچ اس کے ہے سب کا زور دیا، عرش کو اٹھاؤ۔ پھر انہوں نے زور کیا تو بھی نہ اٹھا سکے، عاجز ہو رہے۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا، یہ تسبیح پڑھ کر اٹھاؤ۔
سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکمال والجلال والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ترجمہ: میں تسبیح کرتا ہوں اس کی جو بادشاہ اور عالم ملکوت کا صاحب ہے۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو صاحب عزت اور صاحب عظمت اور ذیشان ہے اور قدرت و کمال اور جلال اور بزرگی اور بڑائی کے لائق ہے۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس بادشاہ زندہ کی جو نہیں سوتا اور نہیں مرتا اور ظاہر اور بہت پاک ہے۔ ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور روحوں کا پروردگار ہے۔ جب انہوں نے یہ تسبیح پڑھی، خدا کی قدرت سے عرش کو اٹھا لیا۔ اور ایک روایت میں ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ جب ان چاروں فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: میں تسبیح پڑھتا ہوں اور حمد کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے اور نہیں کوئی معبود سوائے خدا کے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور نہیں ہے توانائی اور قدرت کسی کو سوائے اللہ کے جو بڑا بزرگ ہے۔ اور روایت کی گئی کہ اس تسبیح سے بہشت اور فرشتوں کو پیدا کیا تاکہ چاروں طرف عرش خدا کی تسبیح پڑھیں اور طواف کریں اور مومن بندوں کے لیے امرزش اور معافی چاہیں۔ قول اللہ تعالی: الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ جو کہ اٹھا رہے ہیں عرش کو اور جو اس کے گرد ہیں، اپنے رب کی پاکی اور خوبیوں کو بیان کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں۔ ایمان والوں کے اے رب، ہمارے ہر چیز سمائی ہے تیری مہر اور علم میں، سو تو معاف کر ان کو جو توبہ قبول کرے اور چلیں تیری راہ پر، بچا ان کو آگ کے صدموں سے۔ اور بعد اس کے عرش کے نیچے ایک دانہ مروارید پیدا ہوا، اس سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ تیار کیا۔ بلندی اس کی 700 برس کی راہ، چوڑائی اس کی 300 برس کی راہ ہے، اور چاروں طرف یاقوت سرخ جڑا ہوا، اور حکم ہوا قلم کو: اکتب علمی فی حلقی وما ہوا قائم الی یوم القیامہ۔ لکھ میرا علم موجودات میں اور جتنی چیزیں کہ ذرا ذرا بیچ موجودات کے ہونے والی ہے، قیامت تک پہلے لوح محفوظ پر یہ لکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اللہ لا الہ الا انا من استسلم بقضائی وبصر برو علی بلائی ویشکر علی نعمائی كتبته وبعثه مع الصادقين يقينا ومن لم يصبر على بلاء ولم يشكر على نعماء فليطلب ربا سواء ويخرج من سماء۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں ہوں پروردگار سب کا، نہیں کوئی معبود مگر میں ہی جو راضی ہے۔ میری قضا پر اور صابر ہے میری بالاؤں پر اور شاکر ہے میری نعمتوں پر جو میں نے مقدر کی ہیں۔ بس شامل کروں گا میں اس کو صدیقوں میں، اور جو راضی نہ ہو میری قضا پر اور صابر نہ ہو بالاؤں پر اور شاکر نہ ہو نعمتوں پر، لازم ہے اسے کہ طلب کرے رب کو، سوا میرے نکل جائے تحت سما سے میرے بعد لکھنے کے۔ لوح محفوظ خود بخود جنبش میں آیا اور کہا کہ مثل میرے ہستی میں کوئی نہیں، اس واسطے کہ علم خدائی کا مجھ پر لکھا گیا۔ پس جناب باری تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی: یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ مٹاتا ہے اللہ اور ثابت رکھتا ہے جس بات کو چاہتا ہے، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر چاہوں مٹا دوں یا رکھوں، اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے۔ اور اب تک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز مقدر کی ہے ہرگز ان میں تغیر و تبدل نہیں ہوگا،
مگر 4 چیزیں: رزق، موت، سعادت، شقاوت۔ اور پھر اس مروارید کو حکم ہوا، اے مروارید پھیل جا۔ کما قال اللہ تعالیٰ وسع کرسی السماوات والارض، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشادہ ہوئی کرسی اس کی برابر ساتوں آسمانوں اور زمین کے، اور نام اس کا کرسی ہوا۔ پھر اس وقت نیچے کرسی کے ایک دانہ یاقوت کا پیدا ہوا۔ بعضوں نے کہا وہ مروارید کا تھا۔ بلندی اس کی 500 برس کی راہ ہے اور چوڑائی بھی اس قدر تھی۔ جب اس کی طرف دیکھا عز و جل شانہ نے حیبت سے وہ خود پانی ہو گیا، اور بعد اس کے صبا و نور، جنوب، شمال اور ان 4 بات کو پیدا کر کے حکم دیا کہ تم ہر 4 گوشہ پر اس پانی کے موج مار کر کف نکالو، اور ویسا ہی کیا۔ بعد قدرت الہی سے آگ دھواں دار پیدا ہو کر اس پانی پر گئی، اور اس سے دھواں نکل کر درمیان کرسی اور پانی کے حباب پر معلق ہو رہا، اور اسی دھوئیں کو حق تعالیٰ نے 7 پارہ کر کے، 1 پارہ سے پانی، 1 پارہ سے تانبا، 1 پارہ سے لوہا، 1 پارہ سے چاندی، 1 پارہ سے مروارید اور 1 پارہ سے یاقوت سرخ پیدا کیا، اور اس پانی سے آسمان اول، اور 1 پارہ سے تانبے کا دوسرا آسمان، اور 1 پارہ سے لوہے کا تیسرا آسمان، اور 1 پارہ سے چاندی کا چوتھا آسمان، اور 1 پارہ سے سونے کا 5واں آسمان، اور 1 پارہ مروارید سے 6واں آسمان، اور 1 پارہ یاقوت سرخ سے 7واں آسمان بنایا، اور فاصلہ ہر آسمان کا ایک دوسرے سے 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے اس کف آب سے پشتہ خاک سرخ پیدا کیا، اسی جگہ پر کہ جہاں اب خانہ کعبہ ہے، اور جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل کو حکم ہوا 4 گوشہ اس پشتہ خاک کے پھیلا دو۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، اور یہ زمین اس پشتہ خاک سے پیدا ہوئی۔ قل اللہ تعالیٰ خلق الارض فی یومین، بنایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں، اور روایت ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ ایک روز احوال زمین کی دریافت کرنے کے واسطے جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کس چیز سے بنایا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کف آب سے۔ پھر پوچھا وہ کف آب کس سے پیدا ہوا؟ فرمایا پانی کی موج سے۔ پھر پوچھا موج کس سے نکلی؟ فرمایا پانی سے۔ پوچھا وہ پانی کس سے نکلا؟ فرمایا ایک دانہ مروارید سے۔ کہا مروارید کس سے ہے؟ فرمایا تاریکی سے۔ کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کو قرار کس سے ہے؟ فرمایا کوئی کاف سے۔ کہا کوئی کاف کس سے بنا ہے؟ فرمایا زمرد سبز سے۔ اور آسمان کی سبزی اس کے پرتوں سے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلندی کوئی کاف کی کس قدر ہے؟ فرمایا 500 برس کی راہ، اور گرد اگرد اس کے کس قدر ہے؟ فرمایا 2000 برس کی راہ ہے۔ تو اس پار کوئی کاف کی کیا چیز ہے؟ فرمایا 7 زمینیں ہیں چاندی کی، اور پھر بعد میں اس کے کیا ہے؟ فرمایا 70,000 علم ہیں، اور نیچے ہر علم کے 70,000 فرشتے ہیں کہ آدم ان کی تصویر سے پیدا ہوئے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہا صدقت یا رسول اللہ۔ اور اس طرف کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اژدہا درازی، اس کی 2000 برس کی راہ ہے، اور یہ سارے عالم اس کے حلق میں ہے۔ کہا صدقت یا رسول اللہ۔ 7ویں زمین پر کون ہے؟ فرمایا فرشتے سب، اور 6ٹھی زمین پر شیطان اور فرزندان شیطان، اور 5ویں زمین پر وہ سب، اور 4تھی پر سانپ، اور 3ری پر جانور ان گزند، اور 2ری زمین پر پریاں و آسیب، اور پہلی زمین پر سب آدمی۔ کہا صدقت یا رسول اللہ۔ اور نیچے 7ویں زمین کے کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک گائے ہے، ایسی کہ اس کے 4000 سینگ ہیں، اور اس کے ایک سینگ سے دوسرے سینگ کا فاصلہ 500 برس کی راہ ہے، اور یہ 7 وقت زمین اس کے 2 سینگوں کے درمیان ہے۔ پھر پوچھا وہ گائے کس پر کھڑی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کے مہرہ پشت پر، اور وہ مچھلی پانی پر ہے، اور عمق اور گہرائی اس پانی کی 40 برس کی راہ ہے،
اور وہ پانی ہوا پر ہے، اور ہوا تاریکی دوزخ پر، اور دوزخ ایک سنگ آسمان پر، اور وہ سنگ آسمان سر پر ایک فرشتے کے، اور وہ تاریکی پر اور وہ ہوا پر کھڑا ہے، اور ہوا قدرت خدا سے معلق اور قدرت اس کی بے پایاں ہے، اور ذات و صفات اس کی منزہ ہے۔ نقصان اور زوال سے کہا سچ ہے یا رسول اللہ۔ اور روایت کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ ہر آسمان پر حق تعالیٰ نے ایک نور پیدا کیا ہے، اس نور سے بے شمار فرشتے پیدا ہوئے ہیں، اور حکم ان پر تسبیح و تحلیل اور تقدیس و تعظیم کرنے کا ہے۔ اگر اسے ایک لحظہ غافل رہیں تو فی الفور تجلی سے خدائے جل شانہ کے جل بن کر خاک ہو جائیں۔ اور اس میں بعض کی شکل گائے کی ہے، اور بعض کی صورت سانپ کی، اور بعض کی شکل گدھا کی، اور بعض کا نصف بند کا برف اور آدھا نیچے کا آگ ہے، اور یہ سب کے سب جیتے ہیں۔ اب رب کی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان من الف بین الثلج والنار۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس خدا کی جس نے ہمیں ترکیب دی ہے برف اور آگ سے، نہ برف آگ کو بجھا سکتی ہے، نہ آگ برف کو پگھلاتی ہے، اور یہ سب کے سب کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں، کوئی قعود میں، قیامت تک اور قیامت کے دن سب کوئی عذر خواہی کریں گے، اور پھر کہیں گے سبحانک ما عبدنک حق عبادتک، اے پروردگار ہمارے ہم نے نہیں پرستش کی تیری جو حق پرستش تیری کا ہے۔ اور بعد اس کے کہ خالق نے یہ 7 دن پیدا کر کے روز ایک شنبہ کو حاملان عرش کو بنایا، اور 2 شنبہ کو 7 طبق آسمان، اور 6 شنبہ کو 7 طبق زمین، اور 4 شنبہ کو تاریکی، 5 شنبہ کو نفات زمین اور جو اس میں ہے، اور جمعہ کے دن آفتاب اور مہتاب اور سب ستاروں کو، اور 7ویں آسمان کو حرکت میں لایا، اور 7ویں روز تمام جہان سے فراغت کی، کما قال اللہ تعالی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو جو بیچ اس کے ہے 6 دن میں پیدا کیا، اور ایسا بڑا وہ دن ہے بمصدق اس آیت کے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، ایک دن تمہارا رب کے یہاں 1000 برس کے برابر ہے اس دنیا کے برسوں سے کہ جو تم گنتے ہو، یعنی 1000 برس کا کام ایک دن